السلام علیکم ناظرین، GNN اسپیشل کے ساتھ میں ہوں عاصم نصیر۔ پاکستان میں جیسے عید الفطر کے بعد سیاسی ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس میں جو موسم میں گرمی کی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں خاص طور پر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی کافی دن بدن اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی ایک بڑی جماعت، ان کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ احسن صاحب، کیا یہ جو ایک دم سیاسی بھونچال آیا ہے، اس میں شہباز شریف کا کوئی آپ نیشنل پولیٹکس کے اندر کوئی کردار دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سیاست میں کوئی ایسا انٹرویل نہیں آیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد یکا یک تیزی آئی ہے، چونکہ دیکھیے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور کسی بھی ٹیم کے اگر آپ کیپٹن کو کھیل میں سے نکال لیں تو یقیناً اس کی کارکردگی پہ، اس کی صلاحیت پہ اثر پڑتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جب رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت فعال طریقے سے جماعت کو بھی اور اپوزیشن کے درمیان بھی بہتر کوارڈینیشن کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اسی سے حکومت خوفزدہ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج کل وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک سب پہ شہباز شریف صاحب ان کے اعصاب پہ سوار ہیں۔ کیا شہباز شریف اپنی شائعے کے ذریعے ANP اور پیپلز پارٹی کو PDM میں واپس لے آئیں گے؟ دیکھیے، PDM جو ہے ایک مضبوط اتحاد ہے، اور ہمیں یقیناً اس پہ افسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی اور ANP نے اس سے اپنا راستہ علیحدہ کیا۔ تاہم باقی جماعتیں یکسو ہیں، ان میں بہت ہم آہنگی ہے۔ بجٹ سیشن کے اندر ایک مربوط حکمت عملی کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، اور اس کے لیے جو شہباز شریف صاحب نے تمام سربراہان کو دعوت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، جس سے ہمیں اپوزیشن کو ایک مضبوط طریقے سے بجٹ سیشن میں اپنا متفقہ لائحہ عمل اپنانے میں مدد ملے گی۔ کیا پیپلز پارٹی اور ANP آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ PDM میں شامل ہو جائیں گے؟ اگر یہ دونوں جماعتیں PDM سے علیحدہ ہوئی ہیں، وہ ان کی چوائس ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو کامن ایجنڈا ہے اس پہ مل کر کام کرنے کی گنجائش تو موجود ہے۔ کیوں اپوزیشن کی جماعتیں انکلوڈنگ PMLN ان ہاؤس تبدیلی کر کے عوام کو ریلیف کیوں نہیں دینے جاتی؟ کیونکہ اگر الیکشن ہوتے تو ان الیکشن میں تو نظام تو تبدیل نہیں ہوا، آپ کس طرح جیت کر آ جائیں گے؟ دیکھیے نا، ان ہاؤس تبدیلی تو تبھی مؤثر اور کارگر ہو سکتی ہے نا کہ جب آپ کے سامنے نظر آئے۔ آپ کوئی ایک ایسی کچی بنیاد کے اوپر تو ان ہاؤس تبدیلی نہیں کر سکتے کہ جس پر حکومت کل کو کامیاب ہو جائے۔ اس کے پاس ادارے ہیں، اس کے پاس ایجنسیاں ہیں، اور وہ دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی، ہمارے 64 اراکین تھے اور وہ 50 رہ گئے۔ کیسے تبدیل ہوئے؟ یہ جو حکومت کی ریاستی طاقت ہے، اس کو اگر وہ بروئے کار لائے تو نو کانفیڈنس کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی ایسی موو کہ جس کے پیچھے کوئی پختہ حقیقت نہ ہو، وہ سیاست میں غیر پائیدار ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر بالفرض ہم نو کانفیڈنس لے بھی ہیں، اس اسمبلی کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے نمبرز ہیں کہ کوئی مستحکم حکومت بنا سکے گا؟ ایسا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے نہیں ہوگا، تو پھر PDM کیوں بنی ہے؟ PDM اسی لیے بنی ہے کہ ہمیں اس ملک کو آئین کی حکمرانی پہ چلانا ہے، اور ماضی کے اندر جو غیر جمہوری مداخلت تھی سیاسی نظام میں، اس سے ختم ہونا چاہیے۔ جو استعفے، لانگ مارچ، یہ آپشنز ہیں، پھر ہم یہ سمجھیں کہ ختم ہے؟ کوئی بھی اس وقت آپشن خارج از امکان نہیں ہے۔ 29 تاریخ کو PDM کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں ہم مستقبل کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے غور کرے گی ہماری قیادت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی ناگزیر ہے، چونکہ یہ نظام چل نہیں رہا۔ اب ایک چوائس تو یہ ہے کہ آپ خاموش تماشائی بنے رہیں، اور پاکستان کا جو سلائیڈ ہے، جو پاکستان دھنس رہا ہے مسائل کے اندر، پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، جس وزیر اعظم کا ویژن یہ ہو کہ وہ 3 سال کے بعد بھی کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ یوں منہ پہ ہاتھ پھیرے جیسے کہ ایک اوباش نوجوان پان سگریٹ کی دکان پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتا ہے، آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو صرف CPAC منصوبے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہٹایا گیا، ایک ہمارے خلاف عالمی سازش ہوئی۔ ایسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان شہباز شریف پر بھی اتنا اعتماد کرتے ہیں جتنا وہ نواز شریف پر کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو فکری رہنمائی ہے وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، وہ نظریاتی رہنمائی بھی کرتے ہیں، وہ سیاسی رہنمائی بھی کرتے ہیں،
اور چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے کوئی اور پارٹی کا رکن ہے یا رہنما ہے، ہم سب اس فکر کے ساتھ جا بھی ہیں، اور کوئی بھی پارٹی میں انتشار نہیں ہے۔ شہباز شریف کی منزل بھی ووٹ کو عزت دو ہے۔ بالکل ان کی بھی، اور اب تو 22 کروڑ عوام کی منزل ووٹ کو عزت دو ہو، چونکہ اس لیے کہ اب سب لوگ جان چکے ہیں۔ آپ نے حالیہ ضمنی الیکشن کے اگر نتائج پہ غور کیا ہو تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ اب تو گھر گھر ہر پاکستانی کے دل میں۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیا شہباز شریف واقعی ناؤز تبدیلی کے لیے تو عام یہ موومنٹ کر رہے ہیں، یا یہ صرف ایک یہ ریومرز ہی چل رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مطمع نظر صرف ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر اس ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کھڑا کرنا ہے، اور اس ملک کے اندر مستقل سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے۔ جو پچھلے 72 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں میوزیکل چیئر ہے، ہر 5-10 سال کے بعد نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ عوام سمجھ لے کہ جی اب لانگ مارچ کچھ نہیں ہونا، ہم یہ 2 سال پورے کرنے ہم نے جو 26 مارچ کا اعلان کیا تھا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت استعفوں کا ہمارا 9 جماعتوں کا جو متفقہ موقف تھا اس کا ساتھ دیتی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر یہ حکومت رخصت ہو جاتی۔ اس وقت ایک مومنٹم تھا، اس وقت ایک موقع تھا، اور ہم اپنی 6 مہینے کی جد و جہد کو حکومت کی ڈی میں لے آئے تھے گیند، اور یہاں سے اب گول کرنے کا وقت تھا۔ تو جو ہی ہم نے گول کرنے کے لیے سٹک اٹھائی، پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا، اور وہ سارا جو 6 مہینے کا مومنٹم تھا وہ ہم کھو بیٹھے۔ لیکن اب بھی جو رائے عامہ ہم نے ہموار کی ہے اس کا دباؤ موجود ہے، اور آج اگر آپ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی وہی عوامی دباؤ کار فرما ہے جو پی ڈی ایم کی جد و جہد سے پیدا ہوا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کے لیے سیاسی جہنم کا ٹکٹ ہے۔ آج جب عوامی نمائندے پی ٹی آئی کے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہ انہیں جواب نہیں دے پاتے کہ اس مہنگائی کا کون ذمہ دار ہے، وہ انہیں جواب نہیں دے پاتے جب لوگ ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کی زیادتی کا سوال کرتے ہیں، وہ انہیں جواب نہیں دے پاتے جب نوجوان ان سے روزگار کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ون لائنر بتا دیں، کیا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب بھی لانگ مارچ کی ضرورت ہوگی ضرور لانگ مارچ ہوگا۔ فوری نہیں ہو رہا؟ نہیں، یہ تو قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ہماری سیاسی حکمت عملی میں ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ذریعے ہمیں بریک تھرو ملے گا تو بالکل لانگ مارچ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بجٹ تک پھر انتظار ہی ہے؟ یقیناً یہ اب تو بجٹ سیشن ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حکومت اپنی کیا تجاویز لے کر آتی ہے، اور یہ موقع بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے عوام دشمن بجٹ بنایا اور پیش کیا تو خود حکومت کی صفوں میں وہ لوگ جو ناخوش ہیں حکومت کی پالیسیوں سے وہ اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں۔ ترین گروپ جو ہے وہ تو حکومت کے خلاف بول رہا ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ نون ان سے کوئی فائدہ لیتے ہوئے پنجاب میں ان تبدیلی کی طرف جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کوئی ایسا موقع نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ کسی ایک کچی ٹہنی کے اوپر ہم اپنی بنیاد کھڑی کریں، تو لہٰذا یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں کس وقت لیکن سیاست میں رابطے وغیرہ جاری رہتے ہیں، کوئی رابطے ان کے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے کہ کوئی نہیں؟ نہیں، اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جو ملتے ہیں ان کے اراکین وہ بہت ناخوش ہیں۔ آپ کے قائد کے اوپر حملہ ہوا ہے، کتنی حقیقت ہے اس حملے کے حوالے سے، اور یہ کون لوگ ہیں، کون باز نہیں آ رہے؟ دیکھیے، یہ بہت افسوسناک ہے، ہم نے سیاست کے اندر جو دشمنی ہے اور نفرت ہے اس کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ عمران خان بھی کل اقتدار سے چلا جائے گا، لیکن جو نفرت بیج گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں اس سے بڑی دیر تک سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ نواز شریف صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں انڈائریکٹلی عمران خان کی سوچ کی عکاسی ہے؟ یہ بالکل عمران خان کی سوچ کی عکاسی ہے۔ آپ دیکھیے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کس طرح کی گفتگو کرتے تھے، آج بھی بحیثیت وزیر اعظم وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ تشدد پہ ابھارا ہے۔ چودھری نثار کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لینے جا رہے ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ پارٹی کی سطح پہ کوئی رابطے؟ نہیں، مسلم لیگ نون سے تو ان کا کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہے، وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے اگر حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔
تو وہ اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پر بیٹھیں گے، اب نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، وہ تو اب ان کی جو سیاست ہے وہ 2018 میں انہوں نے مسلم لیگ نون سے علیحدہ کر لی تھی، تو وہ آزاد حیثیت میں ہی کامیاب ہوئے ہیں، تو اسی حیثیت میں اگر حلف اٹھاتے ہیں تو ممبر بنیں گے۔ بہت شکریہ احسن صاحب۔ تھینک یو۔